اولاد کو بھلائی کے راستے پر ڈالنا، اللہ تعالیٰ کا خوف دلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلانے کی فکر کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلانے کی فکر کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی والد یہ کہے، والدہ یہ کہے کہ ہم نے تو اپنی اولاد کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم یہ گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، ہم نے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، اب وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری تو ختم ہو گئی۔ تو بچانا کس اعتبار سے ہو؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نارن کا ارشاد فرمایا، آگ سے بچاؤ۔ جیسے دنیا کے اندر آگ جل رہی ہو اور کسی آدمی کا بیٹا یا بیٹی وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہوں، اس آگ میں جانا چاہتے ہوں، یعنی گرنا چاہتے ہوں، یعنی چھوٹے ہوں، نہ سمجھ ہیں، وہ آگ میں گرنا ہی چاہتے ہیں، تو کیا خیال ہے کوئی والد یا والدہ اس کو دور سے کہیں گے بیٹا آگ کے قریب نہ جاؤ؟ وہ اس طرح کہے گا؟ دور سے بیٹھے بیٹھے کہہ دے بیٹا آگ کے قریب نہ جاؤ، کہ آگ کے قریب جاؤ گے وہاں جل جاؤ گے، دور سے بیٹھے بیٹھے کہے گا؟ بلکہ توڑ کر اس کو بچانے کی کھینچنے کی کوشش کرے گا، کہیں میرا بیٹا گر نہ جائے، میری بیٹی وہاں آگ میں گر نہ جائے، اس کے بارے میں فکر کرے گا، تڑپ اٹھے گا، کہیں یہ آگ میں گر گیا تو یہ تو اس کو نقصان پہنچ جائے گا۔ جیسے دنیا کی آگ کے بارے میں یہ فکر ہو رہی ہے کہ کہیں وہ دنیا کی آگ کے اندر نہ گر جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آخرت کی آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے بھی اپنی اولاد کی ایسی ہی فکر کرو جیسے دنیا کی آگ سے بچانے کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، نارا کا ارشاد فرما دیا۔ تو اب اولاد کی فکر کرنا یہ بچپن سے ہی ہوگا، بچپن سے ہی ان کا مزاج بنانا پڑے گا دین۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو نہ سمجھ ہیں، بڑے ہو کر خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعتاً بچپن میں ان کو چھوڑ دیا جائے، بڑے ہو کر وہ خود سمجھ جائیں گے، یا بچپن میں ہی ان کی فکر کرنی پڑے گی؟ اس کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تھے تاکہ اٹھنے میں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، ایک ہاتھ سے نرمی سے ان کو اتار کر نیچے اتار دیا کرتے تھے، پھر سجدے سے اٹھتے تھے، اتنی محبت۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، خطبہ کے دوران وہ چھوٹے سے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے سامنے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اٹھا کر اپنے گود میں بٹھایا اور پھر خطبہ دینا شروع فرمایا۔ اتنی محبت ہے، لیکن تربیت کا معاملہ الگ ہے، اس سے محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، تربیت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو کھانے کے دوران وہ اپنے ہاتھ کو کبھی کدھر لے کر جاتے، کبھی کدھر لے کر جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ ہر طرف ہاتھ لے کر نہ جاؤ، بلکہ اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ اب شفقت دیکھیے، محبت دیکھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچپن کے اندر ہی ان کی تربیت فرما رہے ہیں کہ کھانے والے کو ہر طرف لے کر نہ جاؤ، بلکہ جو اپنے آگے برتن کے اندر جو سالن رکھا ہوا ہے، اپنے آگے سے کھانا شروع کرو، اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں گے خود ہی سمجھ جائیں گے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی تربیت فرما رہے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے تو ان کے صاحبزادے یہ بھی ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ان کا ہاتھ بھی مختلف جگہ پہ جا رہا تھا، برتن کے اندر جا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ ہر طرف ہاتھ لے کر نہ جاؤ، بلکہ اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ جب وہ سالن اٹھا لیا گیا، کھانا کھا لیا گیا، سالن اٹھا لیا گیا، اس کے بعد کھجوریں لا کر رکھی گئی۔ اب کھجوریں مختلف قسم کی تھیں، کچھ پکی، کچھ کچی، کچھ آدھی پکی کچی، اس طرح تھی۔ تو
اب یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن لیا تھا، تو اب انہوں نے اپنے آگے سے کھانا شروع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہر طرف ہاتھ لے کر نہیں جانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، تو اپنے آگے سے کھانا شروع فرمایا۔ لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا ہاتھ ہر طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے آگے سے کھانا چاہیے، جب کھانا کئی قسم کا ہو تو پھر ہر طرف ہاتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں بچپن کے اندر ہی، چھوٹی عمر میں تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی تربیت فرما رہے ہیں۔ اسے معلوم ہو کہ بچپن کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسی لیے حکم ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ جب 10 سال کے ہو جائیں اس وقت بھی اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اب نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کا مکلف فرما رہے ہیں کہ اب اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اب اس کو سزا دو تاکہ یہ حکم پہ جمنا اس کو آ جائے۔ اس میں دوستو بھائیو تربیت کا طریقہ وہی مؤثر ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو طریقہ بتلایا ہے۔ اور ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ ابھی چھوٹے ہی تھے اور والدہ نے ان کو پڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں بھیجا ہے، تو اشرفیاں ان کے لباس میں سی کر دی ہیں۔ رستے میں ڈاکو ان کو پکڑتے ہیں، والدہ نے جاتے ہوئے فرمایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ڈاکو پکڑتے ہیں اور وہ سب سے تلاشی لے رہے ہیں، سب سے ان سے مال لے رہے ہیں، چھین رہے ہیں۔ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر ان جاتے جاتے کسی نے پوچھ لیا کہ ڈاکو نے پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اب ان کی تربیت کا اثر دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، میرے لباس میں سلی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ تربیت کا اثر ہے، بچپن کی تربیت کا اثر ہو رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ جب بعد میں جو سردار آتے ہیں، ڈاکو آ کر دیکھتا ہے، سردار دیکھتا ہے تو واقعہ ان کی لباس کے اندر وہ اشرفیاں سلی ہوئی ہیں۔ تو اب اس کتنا اثر ہوا ہے بات کا کہ میری والدہ نے فرمایا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، بات کا اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ ڈاکو بھی توبہ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ بچہ اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے بچپن سے ہی مزاج بنانا پڑے گا، اور اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے ہوں۔ جب والدین اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے نہیں ہوتے ہیں تو ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے اولاد کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت تھی، تو وہ عورت اپنے بچے کو پکار رہی، اس کو اپنے پاس بلا رہی۔ تو بچہ اپنی والدہ کے پاس جانے میں کچھ تاخیر کر رہا تھا، تو اس کی والدہ نے بچے کو اشارہ دیا کہ جیسے کوئی چیز اس کے پاس ہے وہ اس کو دینا چاہتی ہے، تو بچہ جلدی سے اپنے والدہ کے پاس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ تم نے اس کو اشارہ کیا تھا کسی چیز کے دینے کے بارے میں، کیا تمہارے پاس کوئی چیز تھی جو تم اس کو دینا چاہتی تھی؟ کہا جی یا رسول اللہ میرے پاس چیز تھی، وہ میں اس کو دینا چاہ رہی تھی، میرے پاس کھجور تھی ایک، وہ میں اس کو دینا چاہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اگر تم اس کو نہ دیتی یا تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو تمہارا ایک بہت بڑا جھوٹ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا، تو جھوٹ مذاق میں بھی حرام ہے، جھوٹ مذاق میں بھی حرام ہے، یہ نہیں کہ جائز ہو جاتا۔ بعض لوگ چھوٹی سی کوئی بات کہہ دیتے ہیں دوسرے کو اور وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پریشانی کے بعد جب دیکھتے ہیں کافی پریشان ہو گیا، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو مذاق کر رہا تھا، اس کی دل آزاری ہوئی، اس کو پریشانی ہوئی، اس لیے اس کا ایک جھوٹ اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس میں دوستو بھائیو اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ بھی ہے
قابل توجہ چیزوں میں سے کہ آدمی خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والا ہو، تو اس کا بڑا اثر پڑے گا اولاد کے اوپر۔ تو اولاد کی بچپن سے تربیت ضروری ہے۔ ہم اولاد کو سکول کالج میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کے بارے میں ضروری ہے، فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر دین سے وہ ناآشنا رہے تو یقین جانیے کہ پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جیسے کہ یورپ کے اندر ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ان گھروں میں اولڈ ہاؤس کہا جاتا ہے غالباً، ان گھروں میں جمع کرا دیا جاتا ہے کہ ان کے وہاں پر جو ہے خیر خبر لی جاتی رہے، والدین وہیں سے سکتے رہ جاتے ہیں اولاد کے لیے، اور وہیں پر ہی انتقال ہو جاتا ہے، زندگی وہیں گزر جاتی ہے اولاد کے لیے کہ اولاد ہم سے ملنے کے لیے آئے گی، اور اولاد ان کی خیر خبر بھی نہیں رکھتی۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دین سے بیزاری ہے، دین سے دوری ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بڑا عالم بنایا ہے، اس کو اسکول کالج میں بڑا پڑھایا ہے، اس کو میں نے تو بڑی نوکری اس کی لگ گئی ہے، لیکن بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ تو یوں ہوا کہ پورا جسم ٹھیک ہے اور اس کے اندر سے روح نہیں ہے، بس پورا جسم صحیح سالم ہے، ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سا جسم سے روح نکل گئی ہے۔ یہ بھی یوں ہوا کہ ایک آدمی بالکل صحیح سالم ہے اور وہ ہر چیز صحیح ترتیب سے چل رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم جس زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کا سنت طریقہ زندگی میں نہیں ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ یعنی دین کا زندگی میں نہ ہونا یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھ جا رہی ہے، تو اس سے بڑا رونا کیا ہویا جائے کہ جب دین زندگی میں نہ رہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سرخروئی ہوگی کہ جس چیز کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو بنا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس کا مکلف والدین کو بنایا جا رہا ہے، سربراہ کو بنایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ اور کتنے واقعات ملتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس بے دینی کا نتیجہ دنیا آج دکھا رہی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کسی چیز کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تو آج یہی ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے، اولاد کی رضامندی کے لیے کہ کوئی مثلا ان کو نماز کا نہ کہا جائے، اگر صبح نماز کے لیے اٹھایا تو ان کی طبیعت پہ گرانی ہوگی، ان کی خوشی کے لیے، رضامندی کے لیے ان کو نہیں اٹھایا جاتا ہے، تو یہی اولاد والدین کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں روتے ہیں کہ جی ہماری اولاد ہماری بے ادبی کرتی ہے۔ یہ بے ادبی تم نے خود سکھائی ہے، تم نے اس کے بارے میں اس بات کی فکر ہی نہیں کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم میں چلنے والا بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے میں چلنے والا بنے، تو پھر اپنے آپ کو کوسو، کسی اور کو قصوروار نہ ٹھہرا۔ یہ جو عبدالستار ایدی تھا، اس کے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا اخبار کے اندر۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی سب سے کوئی عجیب ترین واقعہ ہو وہ آپ سنائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں جب شروع میں یہ شروع کیا تھا، ہم نے یہ ایمبولینس وغیرہ شروع کیے تھے، تو مجھے فون آیا ایک شخص کا، ایک نوجوان لڑکے کا فون آیا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ ذرا جلدی سے ایمبولینس لے کے آئے۔ تو ہم جب وہاں پہنچے تو گھر کے دروازے پر وہ میت کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک رکشہ بھی کھڑا ہوا تھا، اور وہاں رکشے میں ایک دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے کہنے لگا جلدی آئیں جلدی آئیں۔ میں جب وہاں قریب گیا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، تو میری ابھی فلائٹ ہے تو مجھے بڑی جلدی ہے، تو لہٰذا یہ آپ پیسے لے لیں اور ان کو آپ دفنا دیجیے گا۔ اب آپ بتائیے اس اسکول کالج پڑھانے کا اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں اسکول کالج کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میری بات سمجھنے کی فکر سمجھیے گا ذرا، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کی جہاں اسکول کالج کی پڑھائی کے بارے میں فکر کرتے ہیں، نوکری کے بارے میں فکر کرتے ہیں، دنیا کی فکر کرتے ہیں، کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تو پیدا کریں نا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ایک وہ علم جو آدمی دنیا میں چھوڑ کے جائے، کوئی کتاب لکھے یا لوگ اس سے دین حاصل کرتے ہیں، یا
کوئی کسی کا پڑھاتا تھا، قرآن حدیث پڑھاتا تھا، اس کی شاگرد وہ آگے پڑھاتے رہتے ہیں، ایک یہ ہے۔ اور دوسری چیز، کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر گیا، مثال کے طور پر جیسے ہماری مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کی تعمیر کے حوالے سے کوئی خرچ کرتے ہیں لوگ، یا کوئی مدرسہ تعمیر کرتا ہے، کوئی دینی کام میں خرچ کر گیا جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہے، یا نیک اولاد ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسے بھی دوستو بھائیو، جہاں ہم اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں، وہیں اپنی اولادوں کے بارے میں اس طرح بھی فکر کریں کہ ان کی آخرت بھی بن جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی سرخرو ہو جائیں، ہم بھی سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پہ ہم سب کو عمل کریں۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إن